الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء لأزواجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله. آمنت بالله صدق الله العظيم. بس اللہ ہی کافی ہے حاجت روائی کے لیے، نبی اولیاء ہیں فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے دعا ہے کہ خلاق عالم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بس میں اپنی بات بغیر تمہید کے شروع کرتا ہوں. ابتدا ہی میں سمجھیں کہ موجودات کی 4 قسمیں ہیں. موجودات کی 4 اقسام ہیں. ایک وہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، وہ کون ہے؟ اللہ. پہلی قسم جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو وہ اللہ ہے.
ابتدا تو ہو، انتہا نہ ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ عالم محشر ہے جس کی ابتدا تو ہوگی، انتہا کوئی نہیں۔ تیسری قسم ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو، وہ عالم دنیا ہے جس کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہوگی۔ چوتھی قسم جس کی انتہا ہو، آخر تو ہو اول نہ ہو، وہ اس وجود کا عدم ہے جو وجود میں آنے کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب یہاں پہلی قسم کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ایک اللہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الاول لیس قبلہ شیء، وہ اللہ، وہ اول، وہ ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں۔ والآخر لیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخر میں ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں۔ والظاہر لیس فوقہ شیء، وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ والباطن لیس دونہ شیء، وہ زمین کی تہ میں وہاں تک موجود ہے جہاں اس سے نیچے کچھ نہیں۔ لا تراہ العیون، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، طاقت ہی نہیں سوائے ایک آنکھ کے۔ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا ہوا حالک کل شیء الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایک ہی ذات باقی رہے گی، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہر نگاہ کو دیکھتی ہے، وہ ایسا سمیع ہے جو ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر لمحے اور ہر گھڑی سنتا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری سنتے ہیں، لا یسمعو، نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن، پہلے تو سنتے نہیں، سن لیں جواب کی طاقت نہیں، اور ایک طرف اللہ ہے جو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اب یہ لفظ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے 4 گواہ ہیں۔ کتنے؟ 4۔
اب گواہ کون بتائے گا؟ گواہ بھی اللہ کا قرآن بتائے گا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سب سے پہلا جو اس دعوے پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، وہ اللہ خود ہے۔ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ اللہ۔ شاہد اللہ، پہلا گواہ اللہ ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میں نے تمام نبیوں کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، میری ہی عبادت کی جائے۔ اب تمام نبی گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ گواہ کوئی نہیں۔ دوسرا نمبر جماعت انبیاء کا ہے۔ پھر جماعت انبیاء میں جو سب سے پہلا رب کی ربوبیت کا گواہ ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ میں نے آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، روحیں باہر نکلی، میں نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی، اصحاب پیغمبر کی، ولیوں کی، بزرگان دین کی، غوث قطب، ابدال کی، عام انسانوں کی، سب کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قاری طیب صاحب کہتے ہیں سب روحیں خاموش تھیں، ایک روح بول پڑی، بلا۔ میں نے کہا وہ کس کی تھی؟ کہتے تھے اس روح کو روح مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو رب کی ربوبیت کا جس نے سب سے پہلے اقرار کیا وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ ملائکہ بھی گواہ ہیں، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ ملائکہ روئے زمین میں پھیل جاؤ، ہر ایک کو بتا دو کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ رب کی ربوبیت کا پہلا گواہ اللہ ٹھہرا، دوسرے گواہ جماعت انبیاء ٹھہری، پھر جماعت انبیاء میں سب سے پہلے جناب محمد ٹھہرے صلی اللہ۔ جماعت انبیاء میں سب سے پہلے گواہ حضور ہے، تیسرے گواہ ملائکہ ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اور اس آیت میں بھی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم۔ چوتھا گواہ کون ہے؟ پہلا گواہ تو اللہ خود ہوا، دوسرے گواہ جماعت انبیاء، تیسری گواہ جماعت ملائکہ، چوتھا گواہ رب کی وحدانیت کا، رب کی ربوبیت کا چوتھا گواہ کون ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علماء ہیں جو رب کی ربوبیت کے قیامت تک گواہ ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، جنہیں میں نے علم دیا وہ گواہ ٹھہرے رب کی ذات کے الہ ہونے کے۔ ایک دعویٰ تھا، 4 گواہوں نے اس پر گواہی دی۔ اب اللہ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ کیا تعارف ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور وہ زندہ ہے
قیوم قائم ہے، باقی ہے۔ آگے خود تعارف کرایا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ سینہ اونگ کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس کے قریب نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، اونگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، پروردگار عالم سوتا کیوں نہیں؟ کیوں سوتے نہیں؟ اللہ تو سوتا کیوں نہیں؟ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، اے میرے کلیم پیغمبر، اے ذرا دودھ دا پیالہ ہاتھ وچ پھڑنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب موسیٰ نے رات دے ٹائم ایک پیالی دودھ دی ہاتھ وچ پھڑی ہے، ہاتھ اندر پیالی دودھ دی لے کے کھڑے نے۔ رات گزر دی جا رہی ہے، ایک ایک لمحہ گزر رہی ہے، لمحات گزر رہے نے، گھڑیاں گزر رہی نے۔ رات دی تاریکی دی اندر ایک کلیم نو اللہ گل سمجھانا چاہتا ہے، موسیٰ تو پوچھے میں سوندا کیوں نہیں؟ اے پیالی ذرا ہاتھ وچ پکڑ کے کھلونا۔ پیالی موسیٰ ہاتھ وچ پکڑی ہوئی ہے، نیند آ گئی۔ پاک پیغمبر موسیٰ نو رب دے کلیم نو جویں نیند دی آغاش وچ گئے نے، پیالی گر گئی ہے، دودھ رڑ گیا ہے، پیالی ٹوٹ گئی ہے۔ مسلمانہ بولنا ہے، یہ تو میں نے اگے ہی پتہ ہے، سننا بھی مسلمان ہے۔ بے ادب نہ سن سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے، اور ادب تو بغیر گل کوئی نہیں۔ جتھے مرضی پھر دے رہو تے جو مرضی بنے رہو، ادب تو بغیر گل کوئی نہیں۔ گل تے ادب تے ہی مکنی ہے۔ جس نو اللہ دی گل دا ہی ادب نہیں، اللہ دے رسول دا ہی ادب نہیں، جو مرضی بنے پھر۔ کلیم کے ہوئی اللہ رات دے ٹائم سی، تو حکم دیتے پیالی پھڑ لے، میں پکڑ لئی ہے، وچ دودھ ہے۔ رات نو میں نو نیند آئی ہے، پیالی ہاتھ وچو گری ہے، دودھ رڑ گیا ہے، پیالی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا موسیٰ ایتے تینو سمجھانا ہے، تیرے ہاتھ وچ ایک پیالی ہے، تھوڑا جیا دودھ دے، تینو نیند آئے، دودھ رڑ جاندے ہے، پیالی ٹوٹ جاندی ہے۔ کدی سوچ میرے ہاتھ وچ کی ہے، میرے ہاتھ وچ کل کائنات ہے، تیرے ہاتھ وچ پیالی ہوئے، تو سمیت ٹوٹ جاندی ہے، دودھ رڑ جاندے۔ میں اللہ سو جاواں، کائنات ٹوٹ جانی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ایسا الہ جڑا ہمیشہ تو ہاں، ہمیشہ ہاں، میری ابتدا کوئی نہیں، میری انتہا کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میرے ورگا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا جانا نالا کوئی نہیں، میرے جیسا خبیر کوئی نہیں، علیم بذات الصدور کوئی نہیں، انکا علی کل شیء قدیر کوئی نہیں، ذوالجلال والاکرام کوئی نہیں۔ قرآن اللہ دا اعلان پیا کر دے، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ ایک دن لانا ہے، کل کائنات مٹ جانی ہے۔ آج
آج کوئی باقی نہیں، ہر چیز فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى جس ذات باقی رہنا ہے اسے ذات نو اللہ کہندے نے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے، اور یہی تو وہ جملہ ہے جڑا صدیق اکبر نے میرے پیغمبر دی وفات تے آکھیا سی۔ اور لوگوں کی پہ آکھ دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دا وصال ہو گئے، ہن میری گل سنو نا، من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فَإِنَّهُ حَيٌّ قَيُّومٌ، جڑے لوگ میرے پیغمبر دی عبادت کر دے سن، میرے پیغمبر نو سجدہ کر دے سن، حضور دا وصال ہو گئے۔ جڑے اللہ نو سجدے کر دے سن، اللہ زندہ بھی ہے باقی بھی ہے۔ جڑی ذات ہمیشہ زندہ اور باقی روے اسے نو اللہ کہندے نے۔ میں تے ہر نبی دی پکار تک کی ہے۔ آدم نو 300 سال گزر گئے زمین تے روندیاں، 350 سال، کتنے؟ اللہ انہاں دیاں زبانہ دے دے انہاں نو 3.5 زبان تو یہ جڑے اللہ اللہ بولے، لوکاں نو بکھان لئی نہیں کہ میں بھی ہاں اللہ واسطے بولے۔ 350 سال آدم نو روندیاں گزر گئے نے۔ میں روایات اندر پڑھے ہے ہلکے پہ گئے نے، نشان پہ گئے نے، رو رو کے رنگ کالا ہو گئے۔ آخر چ پکاریا سو تے اللہ نو پکاریا سو، ربنا ولمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرین۔ آدم پکارے ہے 350 سال تو بعد تے اللہ نو ہے تے تو ہی نہ بچنا تو ہی ہے، پر خالی اللہ دی پکار نال بھی گل نہیں بڑی۔ گل تے میں سمجھانا چاہنا، واسطہ پھر بھی آدم نو محمد دی ذات دینا پیائے، آکھنا پیا سو اللہم سألتو بحق محمد۔ اللہ پوچھ دین کیفا عرفتا، آدم آج 350 سال تو بعد میں نو پکار کے آکھنے اللہ محمد دے وسیلے نال بخش دے، دس میرے محمد نو پہچانیا کیویں پہچانیا؟ آدم پکار میرے لئے واسطہ محمد دے، وہ پکاری کیسی جس وچ محمد نہ ہون۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جدو تو پیدا کیتا ہے جنت دی ہر ٹہنی تے، جنت دیاں نہراں تے، جنت دے شباب تے، غلمان دیاں چھاتیاں تے، حوراں دیاں جبیناں تے، نہراں دیاں پٹڑیاں تے، قلم تے اوراق تے، کرسی تے، عرش دے پایاں تے، عرش دی بلندی تے، عرش دی فرنٹ تے،
تے میں اپنے لفظاں وچ کہنا جنت دے ہر درخت ہے، ہر درخت دی ہر ٹہنی تے، ہر ٹہنی دی ہر شاخ تے، ہر شاخ دے ہر پھل تے، ہر پھل دی ہر پتی تے مینوں تے دو چیزاں ملیاں نے، ایک چیز نو نام خدا کہندے نے، دوجی چیز نو نام مصطفیٰ کہندے۔ اللہ اتھو پہچانے تاں تینو پہ پکارنا ربنا ظلمنا معاف کر سڑ میرے محمد دے واسطے نال، میں تینو دی پکار تک کی ہے تے ای پکار دا نظر آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ مینو تینو بھی ای پکار دا نظر آیا ہے إِلَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قومی میری قوم انی لکم نذیر مبین میں تو انو ڈران اللہ اینو کہدے تو ڈران ہے اسے تو ڈرانا جنو اللہ کہندے نے میں تو انو دعوت دینا ان عبد اللہ ان اعبدوا اللہ فاتقوہ تم کم کرنے نے نو عذاب تو ڈراندا ڈراندا قوم نو تین کم پیا کہندے پہلا کم میں کرنا قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون پہلا کم میں کرنا عبادت اللہ دی کرنی ہے ڈرنا صرف اللہ تو ہے تے میں نو دی اتباع کرنی ہے تین کم دسے سوں عبادت اللہ دی ڈر اللہ دا اطاعت نبی دی موسیٰ نو عبادت اللہ دی کرنی ہے ڈرنا اللہ تو ہے اطاعت تیری کرنی ہے کیوں اطاعت اللہ دی چنگی نہیں انہوں نے کہا میں ہی تو وہی دسنی ہے جڑی اللہ دسنی تے لوکاں نال تے رب گل نہیں کردا وہی تے میرے تے آنی ہے معلوم ہویا اللہ نو منن لئی وقت دے نبی نو مننا ضروری ہے میری قوم میں تو انو ہی دعوت دے مانگا میں تے ابراہیم دی بھی پکار تک کی ہے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین ابراہیم بھی اللہ لئی قوم نو بلاندہ نظر آئے میں نو تے تو انو پیدا کرنا اللہ ہی ہے میں گواہ بن گیا تو انو تے میں نو پیدا اللہ نہیں کیتا ہے میں نو تے ہود بھی پکاردہ نظر آئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ آدم پکارے ہے تے رب نو ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا ابراہیم قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين ہود پکارے تے اللہ نو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله میری قوم ما لكم من الہ غیرو اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو ہی ڈرو اللہ تے علاوہ ڈرن دے کوئی لائق نہیں
مینو تے سالے بھی قوم نو ای دعوت دیندا نظر آیا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سالے بھی اپنی قوم نو بلا کے پیا آکھ دے میری قوم عبادت اللہ دی کرنی ہے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وہ تو علاوہ الہی کوئی نہیں تو عبادت کسے دی کیوں عبادت تے اللہ دی ہے مینو تے جیل دے اندر یوسف جیسا سونا پیغمبر بھی اے آکھدا نظر آئے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اور میرے جیل دے ساتھیوں متفرق خدا بہتر نے یا ایک کوئی الہ بہتر ہے جڑا اللہ کہارے جیل قیدی کوئی گل کر دینے پیغمبر رب دے الہ ہون دی دعوت دین دے جیدی عبادت دا ڈرن دا یوسف جیل حکم دے وے اسے نو اللہ کہن دے جیل کے قیدی کچھ پوچھتے ہیں یہ بات یوسف انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون متفرق خدا بہتر نے یا ایک الہ بہتر ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر دنیا میں دو الہ ہوتے زمین کا نظام فساد سے بھر جاتا اس لیے دو الہ کوئی نہیں الہ ایک کوئی ہے جنو کی کہندے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا زمین میں دو الہ ہوتے تو نظام نہ چل سکتا ایک کہتا بارش ہوگی دوسرا کہتا نہیں ہوگی الہ ایک ہی ہے جو واحد ہے قہار ہے قل هو اللہ احد ہے اللہ الصمد ہے لم یلد ولم یولد او دی اولاد کوئی نہیں او کسے دی اولاد نہیں او دے ورگا کوئی نہیں او دے جیسا کوئی نہیں او دی مثال کوئی نہیں وہ دی ابتدا کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں ہر ابتدا تو پہلے ہر انتہا تو بعد ہے اور قوم میرے بوے تے آ جاؤ میرے در تے آ جاؤ میرے کلو منگ لو تسی میرے درد فقیرو یا ایوہن ناسو انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ساری دنیا دے سارے لوگ مالدار فقیر غریب امیر عربی عجمی چھوٹے وڈے بڑھے جوان سارے دے سارے میرے بوے دے فقیر نے میرے درد منگتے نے میرے درد سوالی نے واقعت تعریفاں دے لیک ایک کوئی ذات ہے جنو اللہ کھدے لیں انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو میرے در کے منگتے ہو میرے در کے سوالی ہو انسان اتنا کمزور ہے اتنا عاجز ہے جتنے مرضی دعوے کریں اللہ فرما دے نہیں یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سارے لوگ مل جان ساری کائنات دے سارے لوگ مل جان انسان کمزور کتنا ہے ساری کائنات دے سارے لوگ مل جان
تدعون من دون اللہ، جن کو میرے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی بلا لیں۔ مینو اپنے کبریا ہون دی، مینو اپنے الہ ہون دی قسمیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بن سکتی۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے سارے لوگ، الہ، بڑے چھوٹے، بڈھے جوان، عربی اجمی، سارے جمع ہو جان، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا تو درکنار۔ اگلا جملہ، قدرت اپنا تعارف کیسے کراتی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ مکھی بنانا تو درکنار، ان کی پلیٹ سے، ان کے کھانے سے، ان کے آگے پڑے ہوئے میووں سے اگر مکھی کچھ تھوڑا جیا لے جائے، مکھی بنانا تو درکنار رہا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، انہاں دے اگے پئے ہوئے حلوے وچوں، کھیر وچوں مکھی تھوڑا جیا قطرہ چک کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، اس سے واپس نہیں لے سکتے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ایک طرف وہ قوم ہے جو مکھی بنا نہیں سکتی، مکھی سے لے گئی چیز چھین نہیں سکتی، اور ایک وہ ہے جو کل کائنات بنا دیتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ میرے بندے میرے بوئے تی آیا کر، میرے تو منگیا کر، میں ہی داتا میں ہی لاں، میں ہی دینا لاواں، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہب لمن یشاء اناسا، میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو میں چاہوں لڑکے دوں۔ میں اگر کسی کو لڑکی دینے کا ارادہ کر لوں، کوئی اسے لڑکا نہیں دے سکتا۔ کسی کو میں لڑکا دینے کا ارادہ کر لوں، کوئی اسے لڑکی نہیں دے سکتا۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا وَیَحَبُ لِمن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میں جسے چاہوں ملا کے دوں، دونوں دے دوں، لڑکیاں بھی دوں لڑکے بھی دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، جسے میں بانجھ کر دوں اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ کوئی پیر دی گل نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میں جنوں چاہواں فقط لڑکیاں دیواں، جنوں چاہواں فقط لڑکے دیواں، جنوں چاہواں دوویں ملا کے عطا کراں، اور جیڑی عورت نو میں بانجھ کر دیواں انہوں اولاد دینا لا کوئی نہیں، کیونکہ اولاد دے خزانے تے میں اللہ ہی رکھنا وہاں۔ میں چاہواں تے نو ایخو جیا پتر دیواں، جنو نو بار بار بلند ہے، پیغمبر پیغمبر دا پتر ہے، نو کہندے نے پتر
پتر اللہ نو الہ مان لے مینو نبی تسلیم کر لے نوح دا پتر بولے میں نہیں مننا پھر عذاب آئے گا تو برباد ہو جائے گا نوح دا پتر بولے سآوی الى جبلی یعصمنی من الماء پتر میں تیرا باپ ہاں نا مینو مان لے تے رب نو الہ مان لے نبی نو مننے بغیر بھی گزارا نہیں پتر مینو من میں تیرا والد ہاں لیکن مینو من کے میں نبی ہاں نبی دے اپنے اتے واجب ہے کہ ایمان لے آئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں پتر مینو من لے اللہ نو الہ مان لے ورنہ عذاب آئے گا غرق ہو جائیں گا اس نے کہا ساوی الى جبل یعصمنی یہ پہاڑی کھڑی ہے نا کتنی اچھی ہے جدو پانی دا عذاب آئے گا میں اتے چڑھ جاواں گا قال لا عاصم اليوم آج دے دن کوئی نہیں بچا سکے گا پتر خیال کر لے مینو مان لے من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین یہاں تک کہ نو گل پیا کر دے پتر اللہ نو الہ مان لے مینو پیغمبر تسلیم کر لے نو دا پتر کہندہ میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا اللہ پانی بھیجی ہے پتر نو دا غرق ہون لگ پی ہے نو ہاتھ چکے نے نو ہاتھ چک لے بیٹا سینا پیو دی تکلیف پتر ویک سکتا ہے پیو تو پتر دی تکلیف نہیں ویک سکتا میں دیکھ رہا تھا کچھ دن قبل ایک آدمی نے اپنی ماں کو مارا اور اس کا خون بہ رہا تھا منبر پہ بیٹھا ہوں خون بہ رہا تھا سارا بدن خون و خون ہے ماتھا خون سے بھرا ہوا ہے منہ خون سے بھرا ہوا ہے اما تیرا پتر جیل اچھے انہوں اینج ماریے جی میں تینوں ماریا سوں نا میری خیر ہے میرا پتر چھڑ سڑا ماں پتر دی تکلیف برداشت نہیں کر دی باپ بیٹے دی تکلیف برداشت نہیں کر دا دعا کریا کر اللہ اولاد دے وے تے نیک دے وے پتر ہوئے تے حسین ابن علی ورگا پتر ہوئے تے حسن ورگا پتر ہوئے تے ابو حنیفہ ورگا پتر ہوئے تے زین العابدین ورگا پتر ہوئے تے امام باقر ورگا پتر ہوئے تے موسیٰ قاسم ورگا پتر ہوئے تے علی نقی ورگا پتر ہوئے تے علی تقی ورگا پتر ہوئے تے حسن عسکری ورگا پتر ہوئے تے امام رضا ورگا پتر ہوئے تے امام مہدی ورگا پتر ہوئے تے اسماعیل ورگا باپ چھری رکھے پتر کاٹ نہ دیواں اللہ اولاد دے وے تے چنگی دے وے نو پکارن لگ پینے وَأَوْحَا نو نے پکار کیتی ہے وَنَادَا نور رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ نو پتر نو ڈبدا ویکھ کے رہ نہ سکیا حالانکہ نا فرمان سی بولو نا مجمع ذرا چادرہ لاوے نا میں گال میری اندر جائے حالانکہ پتر نا فرمان سی ڈبن لگ پہ ہے پانی اچھ سمجھتے مسلمانہ نو جانی ہے نا بھئی مانا محمد دے زمانے چونو نہیں منیا بھئی مانا حسین نو دے زمانے چ نہیں منیا الٹا تڑپایا نے بندے آل رسول نو نہیں چھڑیا قید کیتا نے ہاتھ آئیتھے بننے نے محمد دیاں جیاں نو نے معاف کیتا الٹا تانے دیں دے رہ گن
حالانکہ پتر نافرمان سی پانی اچ ڈوب رہا ہے، نوح کو ویکھیا نہیں گیا، پکار اٹھیا ونادا نوح الرب، قرآن اٹھا فقال ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پتر ہے، نہیں سمجھنے لیا، اللہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی نافرمان ہے، میں تو نہیں کہندا کہ میرا نہیں، ان ابنی میرا بیٹا ہی، من اہلی میرا اہل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَان، تیرا سچا وعدہ ہے کہ میں تیری آل نو بچا لواں گا۔ اللہ دا جواب سن، قال یا نوح انہو لیس من اہلک، نو تو اپنے پتر نو اپنی آل پیا کہنے میں تے مدت ہو گئی، انو تیری آل تو لیسا من اہلک، تیری آل تو خارج کر سڑے ہے۔ اللہ خارج کیویں کی تئی، اللہ خود جواب دین دن انہو عمل غیر صالح، اے دے عمل چنگے نہیں، اس مینو نہیں منیا، تینو نہیں منیا، جڑا مینو نہ مننے تینو نہ مننے، میں انو نبی دی آل تو خارج کر سگنا، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، صرف تیری آل تو اینو خارج نہیں کیتا، نو جلدی کر ہاتھ واپس کر لے، نو ہاتھ واپس کر، ہاتھ نہیں چکنے واپس لے لے، مدت ہو گئی تیری آل تو خارج کر دیتا ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ دے عمل چنگے نہیں، فلا تسلنی ما لیس لک بھی علم، اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا، جڑا مینو نہ مننے تینو نہ مننے، وہ اسے قابل ہے کہ پانی اچ غرق ہو جائے، موج آئی بہا کے لے گئی، پتر ڈبدا پیغمبر ویکھیا، نو دسنا چاہتا ہے جنو رب نہ بچا سکے میں نو نہیں بچا سکتا، جس اسماعیل نو بچان دا ارادہ کر لوے انہوں ابراہیم جیسا پیغمبر بھی چھری نہیں چلا سکتا، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، اور میرے بندے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک میرے بادشاہی میری ہے، غرور میرے تکبر میرے، عزت منگنی ہوئے تے میرے کولو لبدی ہے، اور ذلت دیواں تے میں اللہ دینا، عزت دیواں تے میں اللہ دینا، خالق الموت والحیات، زندگی دے خزانے میرے کول، موت نو پیدا کرانا لا میں اللہ، جس زندگی دینی ہے او بھی اللہ، جس موت دینی ہے او بھی اللہ، جس جنت بنائی ہے او بھی اللہ، جس دوزخ بنائی ہے او بھی اللہ، جڑا نیکیاں دیندے او بھی اللہ، جڑا گناہانو ملٹا دے اندر مٹا دیندے او بھی اللہ، آکدی اللہ دے بوے تے آکے تکنا، طلب دا دامن پھیلا کے تکنا، او دے لطف و کرمنو آزما کے تکنا، او تے کہندے بندے جدوں بھی آئیں گا میرے بوے نو کھلا پائیں گا، گناہ ہو گئن، خطاواں ہو گئن، لغزشاں ہو گئن، میرے بوے تے آنا تیرا کم میں، تے بینے نیاز نو جھکانا تیرا کم میں، دامن پھیلانا تیرا کم میں، تیرے سارے گناہاں تے قلم پھیرنا میں اللہ کریم دا کم میں، میرے بندے تیرے آن وچ دیر، میرے معاف کرانیچ دیر کوئی نہیں، میرے در تے آن وچ دیر، تیرے گناہاں تے قلم پھیرن وچ دیر کوئی نہیں،
روزی کوئی نہیں، میرے کولوں منگ اولاد کوئی نہیں، میرے کولوں منگ عزت چاہی دیئے، میرے کولوں منگ دولت چاہی دیئے، میرے کولوں منگ شہرت چاہنا ہے، میرے کولوں منگ لوکاں کولوں منگیا ذلت مل دیئے، اللہ کولوں منگیا عزت مل دیئے، اور مانگنے والے انسان سے مانگا ذلت ملی، رب سے مانگا عزت ملی، مانگنے والے مانگ اسی سے جو دیتا ہے سب کو خوشی سے، بلکہ وہ ایسا داتا ہے رب دی قسمیں میرے پیر کہندے نے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرماندے نے اللہ کولوں منگیے تے راضی ہوندے نہ منگیے تے ناراض ہوندے، دنیا دے بادشاہاں کولوں منگیے تے ناراض ہوندے نے نہ منگیے تے خوش ہوندے نے، اللہ دی قسمیں اس جدوں عرش بنائے عرش تے لکھے کتب فوقا عرشی الا رحمتی سبقت غضبی، میرے بندے اگر گناہ ہو گئے خطاواں ہو گئیں لغزشاں ہو گئیں میرے بوے تے آ جا، میرا غصہ چھوڑے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں میرا غصہ اتنا نہیں جتنی میری رحمت ہے۔ امام شافی 40 سال رب دی رحمت تے لکھے، کہنے لگے اللہ دے غضب چوی لکھا، رات نو ستے آواز آئی، شافی 40 سال رحمت لکھ کے تھک گئے ہیں، میرا غصہ شروع کر دیتا ہی، میری رحمت مک گئی ہے، میری رحمت مکی کوئی نہیں، ہلے میری رحمت باقی ہے۔ کتب فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی، روزی تنگ گئی کیوں بوے بوے تے منگنا ہے، کسے تینوں کی دینا ہے، کی دیتا سوں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں دے پیٹے چ میں تینوں 3 اندھیریاں چ رکھے، کتنے کتنے ماں دے پیٹے چ میں تینوں 3 اندھیریاں وچ رکھے ہے، کدی سوچی آئی اتھے تینوں روزی کون دیندہ رہا ہے، جڑا تینوں ماں دے پیٹ چ بند کمرے وچ روزی دے سکدا ہے، اور تینوں دنیا چ لے آن تو بعد رزق کیوں نہیں دے سکدا، اسے تو منگیا کر جڑا ماں دے پیٹ چ دیندا ہے، ماں دے پیٹ چ باہر کڈ کے 2 دودھ دیاں نہراں جاری کر دے، بلکہ اللہ انج دا داتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، توجہ رہے توجہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ، جتنے زمین پر چلنے پھرنے والے چھپائے جانور ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے انسان کے جسم میں سب سے افضل عقل ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ عقل کیوں اعلیٰ ہے؟ عقل اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس عقل سے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اگر نبی نہ آتے تو عقل کے ذمہ لازم ہوتا کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپیا ہویا خزانہ سی، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نو چنگا لگی ہے کوئی میں نو پہچانا نہ لا ہوئے، اللہ تینو جبریل نہیں پہچانیا، فرمایا پہچانیا سوں، جبریل کھاندہ نہیں، پیندہ نہیں، سوندہ نہیں، گناہ نہیں کردہ، میں نو انجدہ بندہ چاہی دے، جدہ پیٹ نال ہوئے، گھر بیوی ہوئے، گھر بستر ہوئے، کھان لئی رزق ہوئے، آزائش و آرام ہون، ضروریات ہون، سارا کچھ چھڑ کے آ جائے،
میرے بوئے تے آ کے آکھے اللہ اکبر تیرے تو وڈا کوئی نہیں، سبحان ربی العظیم تیرے تو بڑا کوئی نہیں، سبحان ربی اللہ تیرے تو آلہ کوئی نہیں۔ اللہ کہندے گھر بھی ہے سو، پیٹ بھی ہے سو، بیوی بھی ہے سو، اولاد بھی ہے سو، ویک سارا کچھ چھڑ دیتا سو ایک میرے لیے۔ سارا کچھ میرے واسطے چھڑ آیا نا، من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا میرے واسطے سب کچھ چھڑ کے میرا بن جائے نا، کان اللہ لہو، میں او دا بن جانا، انہوں کسے بوئے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پہنتی۔ یہاں پہ حضرت علی کے ذہانت کا ضرور حوالہ دوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اتنی جو مخلوق ہے اللہ حشر میں حساب کیسے لے گا؟ اللہ حشر میں کیسے حساب لے گا؟ فرمایا یہ جو کل کائنات میں لوگ، انسان، چوپائے، جاندار، حیوانات، نباتات، جمادات موجود ہیں، رزق کون پہنچاتا ہے؟ کہا اللہ۔ کہا انہیں کوئی بھولدا نہیں؟ بول اے بول 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 اچھی بول ذرا، کدی وہ بھول گیا ہوئے او تینوں روٹی کوئی نہیں پہنچی، میں بھول گیا۔ بندے بھول جاندے بیٹھے ہو جی یار یاد نہیں رہا تیری روٹی دینی، میں نہیں کدی بھولیا، گوشت کھانا ہے تے دینا ہے، پتھراں وچے، باہرے، جنگلاں وچے، سمندراں وچے، طغیانی وچے، ہواواں وچے، ہر ایک نو رزق میں پہنچانا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے جی میں رزق دینا نہیں بھولدا، اے میں حساب لینا بھی نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اللہ ہی وہ داتا ہے جو بندے کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور احسان بھی نہیں جتلاتا، اور نہ منگیے تو ناراض ہوندہ ہے، منگیے تو خوش ہوندہ ہے، اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور خود کیا سن، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی بتاؤ عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میرا غصہ میری غلبت ویک کے ڈردہ نہ رہی، میں بڑا بخشن اللہ، میں بڑا مہربانا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میرے در پہ آ کے تو دیکھ۔ نجاشی کلمہ نہیں پڑھ دا، کہا کیا ہوگا؟ کہا کلمہ پڑھے گا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اچھا، فرمایا آپ نے کہا کلمہ پڑھوں، کلمہ تو پڑھ لوں، وَعَمِلَ صَالِحًا عمل نہ کر سکوں تو پھر لہذا میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ اللہ من تابا و آمنا، توبہ کر، ایمان لیا، وعمل عملا صالحا، صالح عمل کر، اللہ بخش دے گا، مہربان ہے۔ انہیں کہا کلمہ تے پڑھا، ایمان تے لیا ہوا، نیک عمل نہ کر سکا، پھر اللہ نے دوسری آیت بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے شرک نہ کیا اللہ کو الہ جانا، اللہ دے بوے تے جھکدا رہا، اللہ چاہے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک جس نے نہیں کیا اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ کہا یہاں شرط ہے چاہنے کی، اللہ چاسی تے بخشی، اور نہ چاہے میں تو مر گیا نا، میں نہیں پڑھتا کریں، ایمان لے آؤں عمل نہ کر سکوں، وہ چاہے گا تو بخشے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا، یہ تو شرط ہوئی اس کے چاہنے کی۔ آپ تڑپ جائیں گے اگر سینے میں ایمان ہوا تو۔ تیسری آیت بھیجی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن میرے پاک پیغمبر اونا نو دسڑ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن، گناہ کر بیٹھن، اسرفو علی انفسہم لا تقنطوا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ نجاشی نے کہا ہاں اب ہن کم بن گیا ہے، کیونکہ اس فرمایا جو ہو گیا خیر ہے، جو ہو گیا میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت نو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ ایت دلیل ہے گناہ گاراں دی بخشش تھی۔ لہذا اس آیت کو سن کے نجاشی نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ ایسا داتا ہے اپنے مانگے والوں کو مانگنے کا طریقہ خود بتاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بندے نے مانگا ہے، پہلے اس کی تعریف کی ہے، ہدایت مانگی ہے، سیدھا راستہ مانگا ہے، انعام والے لوگوں کا راستہ مانگا ہے۔ ایسا داتا ہے جڑے اپنے بوے تو لین دا خود طریقہ دس دے، ویسا الہ ہے اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں موڑتا، خالی نہیں لٹاتا، اس کے در پہ آنے کی دیر ہے۔ جس نے مانگا ہے، جو مانگا ہے، جب مانگا ہے، میرے بندے راتی آؤں میرا بوا تاوی کھلی آئی، دنے آ تاوی دروازہ کھلے، راتی آ تاوی بوا کھلی ہے، صبح آ تاوی بوا کھلی ہے، دن نو آیا کر رات دی تاریکی وچ آیا کر، جس زبانی چ پکاریں گا، جدوں پکاریں گا، جتھے پکاریں گا، میں تیری پکار نو سنا گا۔ میرے پاک پیغمبر بول پہ لو کنت آمر احدن ان یسجد لأحد لا مرد لسان لازواجہن، اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندہ بیوی اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، لیکن اللہ دی ذات تو علاوہ کسے دے اگے جھکنا جائز نہیں، سجدہ جائز نہیں، بلکہ میں تے اس حدیث دے بارے پڑھی ہے، ایک صحابی آئے نے، یا رسول اللہ میں نو تواڈے تو سونا کوئی نہیں لگدا، میں نو تواڈے تو سونا کوئی نہیں لگدا، تواڈے تو سچا کوئی نہیں لگدا، میرا دل پیا کردہ ہے تو انو سجدہ کرا۔ بادشاہوں کو سجدے ہوتے ہیں، میرا دل کردہ ہے میں تو انو سجدہ کرا۔ فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لا مرد النساء لازواجہن، اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوندہ بیوی اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، مرید نو حکم نہیں پیر نو سجدہ کرے، ولی نو حکم نہیں مرشد نو سجدہ کرے، صحابی نو حکم نہیں نبی نو سجدہ کرے، تابی نو حکم نہیں صحابی نو سجدہ کرے، نانا سجدہ اسے نو جائزے جڑی کوئی ذات ہے جنو اللہ آکھ دینے، سجدہ اسے نو، کیونکہ جس در پہ سر جھک نہ جائے اسے در نہیں کہتے، جو در در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ جدوں ہی جھکنا ہے کتھے ایسے بوئے تھے، ہاں تعظیم سب دی کرنی ہے، تعظیم دے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ نو جن مرضی سجدے کر رہا ہے، محمد دی تعظیم دل وچ نہیں تے سارے رد نہیں، جتنے مرضی سجدے کر لے پر اللہ دے بندیاں دا نبی دی آل دا بغض لے کے مر گئے تے دوزخ تیرے لیے پکی ہے۔ اللہ نو من، اللہ دی من، نبی نو من، نبی دی آل نو من، نبی دے اصحاب نو من، نبی دی حیات نو من، عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہی وہ داتا ہے
جو بندوں کو عطا کرتا ہے اور بخشتا ہے اور معاف کرتا ہے. اور قبر صرف اسی کی چادر ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکبر نہیں سکتا. بلکہ میدان معشر میں وہ خود جب صفیں بنی ہوں گی خود پکارے گا من کان لی شریکن فلیاتی، ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے. ہاں کوئی آیا، نانا آج کوئی نہیں آیا. اللہ خود فرمائیں گے ہے کوئی بادشاہ سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک سامنے آئے. جب کوئی نہیں آئے گا اللہ 3 دفعہ بلائیں گے، 3 دفعہ کہیں گے انا الملک انا الملک انا الملک، ہاں میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ بادشاہ کوئی نہیں، کوئی میرا شریک ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے، باقی بادشاہی کسی کی نہیں. ہاں میدان محشر میں بادشاہی خدا کی ہے، سرداری مصطفیٰ کی ہے. اللہ خود فرمائیں گے میرے حبیب سل، میرے سامنے سوال کر، دوں میں خود، داتا میں خود رہوں گا، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. پتہ لگ جائے میرے جیسا داتا کوئی نہیں، تیرے جیسا منگتا کوئی نہیں. تو منگدا چنگا لگنا، میں دیندہ چنگا لگنا. ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے، ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے، اور ہر ایک کو دینے والا وہی ہے. اس مولا کے نام سے ہی ابتدا ہے جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے ازل سے ابد بے ابتدا. انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھ ہی کو حمد زیبا ہے. ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. تو واجب ہے تیری تعریف، ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نوا تو ہے. تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے. مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھ ہی سے واسطہ مجھ کو، نصیب زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے. تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں، میں نے دیکھا ہے تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں. میں نے دیکھا ہے نام رکھتا ہے باغ میں پتا پتا تیرا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں. میں نے دیکھا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں خاموش، تیری معصوم ثنا خوانی ہے کہواروں میں. میں نے دیکھا ہے لال مسجد میں مجاہد کہ جھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں. میں نے دیکھا ہے مولا، میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، برکھا کی بغاروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر برگ کے گلستان میں، ہر روح درخشاں میں، سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن درازی میں، گنبد میں میناروں میں، کوثار میں غاروں میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، میں نے تجھے دیکھا ہے. اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو،
کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج میں طوفان میں نوح کے لاریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، صالح تھے سمود تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو، اشار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، موسیٰ کا جوہد تھا تیرے حکم کتابے، حزقیل و الیاس کی چاہت کا گواہ تو، کہتی ہے مطیع بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے مطیع بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، آئے خیبر اچ مرحب نو جس شر اڑا دیتا ہے انہوں علی کہندے نے، اور اس دی طاقت دا گواہ خدا ہے، اس لیے نبی نو مننا ضروری ہے، اللہ نو مننا ضروری ہے، علی نو مننا ضروری ہے، آل نو مننا ضروری ہے، اصحاب نو مننا ضروری ہے۔ او ملا حسین کا بغض لے کے نہ مر ورنہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ جنت کا بادشاہ حسین ہے۔ تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، آؤ داد طلب ہے ابھی کرب و بلا میں، داد طلب ہے ابھی تک کرب و بلا میں، حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو، آج تک کربلا میں داد کے قابل ہے وجود حسین، وجود علی، وجود اکبر، وجود اصغر، داد طلب ہے ابھی کرب و بلا میں، حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، آؤ اللہ نو منو، اللہ دی منو، داتا ایک ہی ہے جنو اللہ کہہ دینے، تعظیم سب دی کرنی ہے، عبادت کس دی کرنی ہے، سجدہ کس نو کرنا ہے، منگنا کس تو ہے، اولاد کون دیندہ ہے، عزت کون دیندہ ہے، جنہوں نے اللہ دیتی ہے، بے عزتیاں تے بولنا کوئی نہیں نا، ہے جو کوئی نہیں، عزت دار بندے بولنا، عزت کون دیندہ ہے، ہے کیا ہن بول پہنے بھی اسی بھی شامل ہاں، نہیں تسی نہیں شامل، وہی شامل نے جڑے پہلے ہی بول پیسا کہ عزت کون دیندہ ہے، کیونکہ عزت ہوئے تے بندہ عزت آلیاں دی عزت کردہ ہے، بے عزت نو کے پتہ علی کون ہے، بے عزت نو کی پتہ نبی کون ہے، آؤ رب کے دروازے پر رہیں، اس کی عبادت کریں، حضور کی تعظیم کریں، بس آخر میں اتنا کہوں گا، ہمیں مت چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں، غموں کو سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے، میں خاک نشیں میری جاگیر مسلح ہے، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک، آتے آتے ہم مر گئے تیرے معیار تک، آتے آتے نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں، کس لیے ڈروں وقت کے گنڈوں سے، ارے حسینی مزاج رکھتا ہوں۔